اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد محمد ومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 8 روزے پورے ہوئے اور انشاءاللہ 9ویں شب میں داخل ہو چکے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی بہتر انداز میں اللہ تعالی ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے گا، گناہوں کی معافی کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اپنے دلوں کو صاف کرنے میں ہماری مدد کرے گا۔ ہماری گفتگو سورہ مومنون قرآن مجید کی 23ویں سورہ، تقریباً اب ہم 9 آیتوں کو پورا کر چکے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی مومنین کی صفات کو بالکل واضح طور پر بیان فرماتا ہے، اور تقریباً گفتگو اس طرح سے کہ جنہوں نے ان صفات کو اپنا لیا ان کو سرٹیفکیٹ مل گئی کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ بس جیسے جیسے ہم ان صفات کو اپنے اندر لاتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم ایمان کے اونچے درجے پر جاتے جاتے ہیں، اور کل ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ وہاں پر فی صلاتہم خاشعون تھا، اور یہاں پر والذین علی صلواتہم یحافظون ہے۔ تو فرق وہاں انفرادی گفتگو ہے، یہاں اجتماعی گفتگو ہے، اور اجتماع میں نماز کے قائم کرنے کی بہت اہمیت ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکے، نماز در حقیقت ایک اجتماعی عمل ہے، بلکہ اگر اسلام کے واجبات کو دیکھا جائے تو اسلام کے تمام واجبات اجتماعی ہیں۔ نمبر 1، نماز اجتماعی ہے، نماز اصل میں جماعت سے نہ ہو سکے تو پھر فرادہ پڑھی جائے۔ روزہ ایک ساتھ شروع کرتے ہیں، مہینہ ایک ساتھ ختم کرتے ہیں، روزہ صبح ایک ساتھ شروع کرتے ہیں، غروب پر ایک ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم فطرے پہ آ جائیں تو چاند رات میں فطرہ دیا جاتا ہے، ایک ساتھ دیے جاتے ہیں، کروڑوں نہیں اربوں روپے ایک ہی رات میں ہاتھ بدلتے ہیں۔ بہت بڑا اقتصادی سسٹم ہے، کبھی اور گفتگو کر لیں گے۔ حج ایک اجتماعی عبادت ہے، حج واجب ہی ایک مرتبہ ہوتے ہیں زندگی میں، مگر ایک انسان نظر، قسم یا دوسرے طریقوں سے اپنے پر واجب کر لے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی ایک اجتماعی عمل ہے، اب اس کو ہم نے انفرادی قرار دے دیا، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر انفرادی طور پر مؤثر بہت کم ہو سکتا ہے، اور اصل امر بالمعروف و نہی عن المنکر معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ بے شک فرد کی اصلاح سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، لیکن اوورال معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ اسی طرح سے جہاد بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بہت بڑا عمل ہے، جس کو ہم توجہ سے نہیں دیکھتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اسلحہ اٹھانا اور جنگ کرنا جہاد ہے۔ خلاصہ یہ کہ واجبات دینیہ اجتماعی ہیں، جس میں نماز کو سب سے پہلا درجہ حاصل ہے، پھر باقی عبادتوں کو، اور اگر اجتماعی طور پر انجام نہ دے سکے، جیسے ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھ سکے تو فعدۃ من ایام اخر، پھر بعد میں رکھ لینا۔ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے مریض ہیں، سفر پہ ہیں، تو بعد میں رکھ لیں۔ تو یہاں پر ہم آ کے کہتے ہیں نماز بھی اجتماعی با جماعت ہے، اگر انسان جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو پھر فرادہ طور پر پڑھ لے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں اور 10ویں اور 11ویں آیت پر غور کرتے ہیں۔ ان کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی تو میرے سچے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ میرے سچے وارث ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فردوس کو اپنے لیے وراثت میں لے لیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے
ایک عجیب اصطلاح بنائی ہے اور وہ ورثہ. ورثہ یا وراثت کیا ہے؟ وراثت در حقیقت کسی کا کسی سے کسی رشتہ داری کی بنیاد پر حق کو لینا، اصل یہ ہے. لیکن اس کو عمومیت دی گئی کہ انسان حقدار نہیں ہے، وہاں پر بھی انسان حقدار نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ وہ بغیر حقدار ہوئے صرف رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر وراثت لیتا ہے. ایک ہی راستہ ہے جہاں پر مال انسان بغیر کسی محنت، بغیر کسی زحمت، بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی مشکل کے حاصل کرتا ہے، اور وہ وراثت کا طریقہ ہے. تو یہاں پر بھی ظاہراً اولئک هم الوارثون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں کو بغیر کسی زحمت، بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی مشکل کے، اسی کی جو باتیں کہی گئی بہت آسان ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو ان کو مل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ایسے ہے جیسے بغیر کسی زحمت کے، بغیر کسی محنت کے آپ کو کچھ مل رہا ہے. اولئک هم الوارثون، یہ ہیں میرے حقیقی وارث، یا یہ ہیں وہ جو وراثت لیں گے. لیکن پھر الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فردوس کو وراثت میں لیں گے. اور اس کے بعد یہ جملہ وہاں پر بیان کیا جاتا ہے، ہم فیہا خالدون. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وراثت کے احکام اپنی جگہ پر بیان کیے ہیں، یہاں پر بھی وراثت کو بیان کیا کہ ہم ان کو اولئک هم الوارثون وارث قرار دیں گے. کس چیز کا؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فردوس کو، یہاں پر مراد جنت ہے، لیکن کیونکہ مومنون کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے گئے اس لیے جنت کی اصطلاح کے بجائے فردوس کا نام دیا گیا ہے. یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کا نام ہے جس کی خاصیات ہیں بیان کی گئی ہیں. جنت کے الگ الگ باغوں کی الگ الگ خاصیتیں بیان کی گئی ہیں. الگ الگ لوگ الگ الگ مرحلے پر جنت میں داخل ہوں گے، کس کو کون سی جگہ ملے گی، کن سے کون سی جگہ ملے گی، یہ پوری ایک گفتگو ہے. لیکن ہم اتنا کہتے ہیں کہ ورضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اکبر، سب سے بڑھ کے ہے. یہ پھل فروٹ کے لیے، جیسے بعض مرتبہ کہا جاتا ہے، یہ پھل فروٹ کے لیے اور جنات تجری من تحت الانہار، وہ باغات کے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو عرفا بعض مرتبہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ محنتیں، یہ کوششیں، اگر اس کے بعد میں صرف یہی جنت ملنی ہے تو بقول فارسیہ نمی عرض ہے. ہاں، اس کے عوض میں اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی رضایت حاصل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت علیہم السلام کا جوار نصیب ہو، تب جا کے انسان سمجھ سکتا ہے کہ کیا حقیقت ہے، کیا حقیقت نہیں ہے. ورنہ یہ چیزیں نہ انکار ہے، نہ چھوڑنے کا ارادہ ہے، لیکن مضبوط ارادے والے اوپر جاتے ہیں، مضبوط ارادے والے آگے بڑھتے ہیں. جیسے شہید ہے، شہید متقین کے لیے کہا گیا ہے کہ متقین ان مراحل سے گزر جاتے ہیں اور ان مراحل میں داخل ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا مرحلہ ہوتا ہے. ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر جو کہ کلی طور پر بیان کی گئی ہیں، انہیں ان کی جزیات بہت زیادہ ہیں، جیسے تھوڑا تھوڑا میں عرض کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں. در حقیقت دیکھا جائے تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے اتم مثال کے طور پر پیش کی گئی ہے. زمین کا بھی وارث انہیں بنایا جانے والا ہے،
جنت کے بھی وارث وہی ہیں، اور پھر وہ اپنی طرف سے جنت کی تقسیم. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی انت قسیم النار والجنہ، تم جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو تم سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو تم سے دشمنی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. اور وہ شعر بھی بہت مشہور ہے، علی حبہ الجنہ قسیم النار والجنہ. علی وہ ہیں کہ جس کی محبت ڈھال ہے، اور یہ جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں. تو قد افلح المومنون سے لے کر الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون تک مثال کامل اہل بیت اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں. لیکن مجازاً تشبیہاً ہمارے لیے بھی کہا گیا ہے، ہمیں بھی مومن کہا گیا ہے. اور اگر ہم ان شرائط کو اپنے اندر لے لیں تو ہم جنت الفردوس کے وارث بھی ہو جائیں گے. اور پھر اس میں ایک عجیب گفتگو، ہم فیہا خالدون، یہ وہاں ہمیشہ کے رہنے والے ہو جائیں گے. یعنی اب ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانیاں نہیں ہوں گی. یا جیسے وہ آیت ہے سورہ زمر میں، وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جایا جائے گا جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کا احترام کیا، اللہ کی پرواہ کی، ان کو جنت کی طرف زمرہ. اور جب وہاں کے داروغہ دیکھیں گے تو کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو، طب تمہاری قسمت چمک گئی، تم چمک گئے، تمہاری قسمت کھل گئی، آؤ یہ جنت تمہارے لیے ہے. تو یہ ظاہر دنیا کی ایک سنت ہے کہ کوئی چیز بھی آسان نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود جتنی بھی محنت ہم کریں گے ہم فردوس کے لائق بن نہیں سکتے، ہم جنت کے لائق بن نہیں سکتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تفضل ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت کے ذریعے ہمیں اس مرحلے پر لے جائیں گے جہاں پر جنت کے لائق بنتے ہیں. ورنہ اگر کوئی اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھ لے یا جنت کا حقدار سمجھ لے تو وہ پہلے ہی مرحلے میں ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ جیسے ہی اس کے اعمال آئے، قیامت میں نامہ اعمال سامنے لائے جائیں گے اور ایک ایک کر کے چیزیں دکھائی جائیں گی. انسان سر نیچے کر کے شرمندگی سے دیکھتا ہے، یہ تیری نماز، یہ تیرا روزہ، یہ تیرا حج، یہ تیری نیکیاں، یہ تیرے اخلاق، یہ تیرا کردار، ہر چیز بہترین والے بھی شرمندگی کا احساس کر رہے ہوں گے. تو یہاں پر تو ہمیں بہت خوبصورت لگتا ہے. وہاں جب وہ عمل اپنی اصل حقیقت میں آئے گا، پتہ چلا نماز آئے تو ایک نماز کا بازو نہیں، ایک نماز کا پیر نہیں، ایک نماز کی آنکھ نہیں. یہ سب تشبیہات ہیں جو بیان کی گئی. حج لایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک عجیب و غریب صورت میں، شکل میں ہر عمل، لیکن پھر وہاں پر اس عمل کی قبولیت میں ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی محبت مدد کرے گی کہ بھئی چلو جیسا بھی ہے. تو اب وہ سٹینڈرڈ کا نہیں ہے جو سٹینڈرڈ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، لیکن کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے یہ ہے. تو جو لوگ دین کی ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، دین کے ان امور میں اہمیت نہیں دیتے، ان کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ قیامت میں کیا جواب دیں گے. اہل بیت علیہ السلام سے شرمندگی الگ ہوگی کہ ہم نے تو بڑا وہاں پر دعویٰ کیا تھا کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم عاشق ہیں. انکار نہیں کرتا، لیکن عشق کے تقاضے ہیں، مولائی ہونے کے تقاضے ہیں. سلمان و ابو ذر بھی مولائی، ہم بھی مولائی. کہاں وہ مولا کی اطاعت، کہاں ہماری مولا کی اطاعت. فرق تو ہے نا، سوچنا تو پڑے گا. اس لیے آج وقت ہے، آج موقع ہے کہ اپنے اعمال کو درست کریں،
اپنی سوچوں کو درست کریں، اپنی فکر کو درست کریں، اپنی روش کو درست کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے دل کو درست کریں. کیونکہ اگر دل کنٹرول میں نہیں آیا فویل للقاسیۃ قلوبہم، ویل ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل قسی ہو گئے، پتھر دل ہو گئے. اس لیے ہمیں بہت توجہ کرنی ہوگی تاکہ تھوڑی محنت اور اتنا بڑا اجر. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. اور پھر آخر میں ایک سٹیمپ لگائی جا رہی ہے، ہم فیہا خالدون. جہنمیوں کے لیے بھی آتا ہے ہم فیہا خالدون. اللہ معاف کرے، لیکن کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ کسی عمل کی وجہ سے اس طرف ڈال دیے گئے. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، الٹے ہاتھ والے لوگ اور الٹے ہاتھ والے لوگ. اور پھر جو بیان آتا ہے، اگر کہیں، کیونکہ آنکھ بند ہونے کے بعد تو سب ختم نا. جو کچھ پیچھے رہ گیا، آیا آیا، نہیں آیا نہیں آیا، جو ہے وہ خود کر کے جانا ہے، جو ہے خود رکھ کے جانا ہے، جو خود ہے وہی انجام دے کے جانا ہے. چاہے آئندہ کے ثواب کے حاصل کرنے کے کام ہو، ثواب جاریہ کے کام ہو، بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد انسان کو اس کا اجر ملے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جب تم نے کسی نے معصوم سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ مومن جب ان تمام چیزوں کو انجام دے گا تو ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے. کام تو اچھا اس نے شاید ایک دن کا کیا، اور چند گھنٹوں کا یا چند منٹوں کا کام، یا مومنین چند سالوں کا کام، یا چاہے 20 سال 30 سال 50 سال. یہ خالدون کیوں؟ 50 سال عبادت کی 50 سال جنت، 100 سال عبادت کی 100 سال جنت. یہ ہم فیہا خالدون، یعنی اب یہ خلود جو ہے اس کی حدود نہیں پتہ ہیں. ہم فیہا خالدون، ختم، بس. جنت بھی جہنم بھی. تو معصوم نے فرمایا کہ کیونکہ مومن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ زندہ ہے وہ نیک کام کرتا رہے گا، جب تک اس کے لیے ممکن ہے وہ کرتا رہے گا. جب آنکھ بند ہو جاتی ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اس کا نام عمل تقریباً بند ہونے کی طرف آ جاتا ہے. تو کیونکہ اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک میرے لیے ممکن ہے میں نیک کام کروں. اسی طرح سے اگر کسی نے نیت کی میں پورے ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا اور اللہ نہ کرے بیچ میں بیمار پڑ کے، ثواب تو مل گیا. کسی نے نیت کی میں ہمیشہ نماز شب پڑھوں گا، نہ پڑھ سکا، ثواب تو مل گیا. کوشش کرنی ہے، پھر یہ نہیں کہ ہر وقت ہے کہ میں نے نیت تو کی تھی نہیں پڑھ سکا. اس نیت پر ہم فیہا خالدون آتا ہے کیونکہ تمہاری نیت خلود کی تھی، ہمیشہ کے لیے کی تھی، اس وجہ سے تمہیں جنت میں ہمیشہ ڈالا جائے گا. تو کافر کا کیا، اس نے تو کچھ دیر کے لیے کفر کیا، شرک کیا، نفاق کیا، گناہ کیا، اگر اسے اس حال پہ چھوڑ دیا ہے تو ہمیشہ وہی کرتا رہے گا. اس کی نیت یہی ہے. تو وہاں پر پھر بات آتی ہے ہم فیہا خالدون، اس لیے کہ اس کا عمل تو مختصر تھا، اس کی نیت دوام رکھتی تھی. چاہے وہ اچھے انسان کی بات ہو، چاہے وہ ان انسانوں کی بات ہو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب ایک خاص قسم کی گفتگو میں داخل ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں پہلے مومنون کی صفتیں بیان کر دی، جو اتم صفتیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے. اس کے بعد پھر جو ان سے نزدیک ہوتے جائیں اور ان کی باتوں کو مانتے جائیں اور اطاعت کرتے جائیں اور ان چیزوں کو اپنے اندر لاتے جائیں، اور پھر وہ وارث ہیں اور انہیں فردوس میں وراثت ملے گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اگلی آیت ہے جس کی میں پہلے تلاوت کا شرف حاصل کر لوں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین.
آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، آیت نمبر 14۔ ترجمہ عرض کرتا چلوں، اور بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو ایک مٹی کے عصارے سے، مٹی کے ایک ایسے عصارے سے خلق کیا ہے کہ جو انسان کی ابتدا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، اس کے بعد ہم نے اس کو ایک نطفہ قرار دیا ہے جو امن کی جگہ پر قرار پاتا ہے، مطمئن جگہ پر قرار پاتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا جملہ ہے، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، ہم نے اس کو ایک نطفہ قرار دیا ہے فی قرار مکین۔ نطفہ وہ خاص مادہ ہے جس کو سب جانتے ہیں، لیکن اسے ایک امن کی جگہ پر، اطمینان کی جگہ پر، سیف جگہ پر، پیسفل جگہ پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ثم خلقنا النطفة علقتان، اور اس کے بعد ہم نے نطفے کو علقہ، گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، اور اس کے بعد فخلقنا العلقة مضغتان، ہم نے علقے کو، خون کے لوتھڑے کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور پھر گوشت کے لوتھڑے پر ہڈیاں، فکسونا العظام، ہڈیاں لگائیں، اور اس کے بعد اس پر گوشت چڑھایا۔ یعنی دیکھیں اس طرح سے، پہلے ثم خلقنا النطفة علقة، خون کا لوتھڑا بنایا، اس کے بعد خون کے لوتھڑے کو ہم نے ایک اور مرحلے سے گزارا جو گوشت کا ایک لوتھڑا مانند تھا، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیاں بنائیں اور ہڈیوں کے ساتھ گوشت کو جمع کر دیا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اس کے بعد ان چاروں مراحل سے گزار کے اسے ایک اور مرحلے میں داخل کیا جو انسانی خلقت کی صورت ہے۔ یعنی انسان پہلے نطفے کی شکل میں ہے، اس کے بعد وہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں آتا ہے، اس کے بعد اس پہ ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں، اور جب اس پر ہڈیاں چڑھائی جاتی ہیں تو ایک اور خلقت میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ایمبریولوجی کا ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس میں خلقت انسانی پر بات ہوتی ہے، اور جب انسان قرآن مجید میں ان امور کو 1400 سال پہلے، جب کسی کے ہاں اتنا فہم نہیں تھا، اتنی عقل نہیں تھی، اتنی توجہ نہیں تھی، توجہ تو آج بھی نہیں ہے، فہم تھوڑی سی ہو گئی، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بتا دیا کہ ہم نے انسان کو من سلالۃ من طین، جو بیسک میں عرض کرتا ہوں کیا فرق ہے، یہ کیوں پہلے بتایا سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، کیوں دو چیزوں کو الگ الگ بیان کیا میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس وقت ان باتوں کا بتانا اور ان رازوں کا کشف کرنا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہی ممکن تھا، کسی اور کی ذات سے ممکن نہیں، جیسے کہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔ اور اس آیت کی عین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے کرتا ہے پھر تشریح کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس مبارک ہے وہ ذات کہ جو بہترین خلق کرنے والی۔ ہم اس فتبارک اللہ احسن الخالقین پہ آرام سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، زندگی رہی آج ہم انہی تین چیزوں پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر انسان کی خلقت کو بیان کیا گیا ہے، اور انسان کی خلقت کو جب بیان کیا گیا تو اس میں اس بات کی طرف توجہ کی گئی ہے
کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ مختلف مراحل سے گزری ہے. پہلے انسان کی خلقت کے 2 مرحلے، ایک اصل خلقت بغیر کسی چیز کے حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اس خلقت کے بعد کنٹینیوشن آف خلقت. جو پہلی خلقت تھی جس میں نہ ماں تھا نہ باپ تھا، دونوں میں سے کوئی نہیں تھا، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے مٹی کے ایک اسارے سے انسان کو خلق کیا. اب یہاں پر تھوڑا سا سوچنے کا موقع آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے ایک اسارے سے خلق کیا. اچھا، جب مٹی کی بات آتی ہے تو ہم کیونکہ پیروں میں ہر وقت رونتے رہتے مٹی کو، یا جب دریا کنارے جاتے ہیں تو وہاں پر مٹی کو رونتے رہتے ہیں پیروں میں. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مٹی کی حقیقت کیا ہے، ہمیں اندازہ نہیں کہ مٹی سے مراد یہاں کیا لیا گیا اور وہاں کیا لیا گیا، کیونکہ وہ بھی مٹی ہے، ادھر بھی مٹی کہی گئی، طین کا لفظ استعمال کیا گیا، من سلالۃ من طین. وہ طین وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، در حقیقت ایسا نہیں ہے. اگر طین یا مٹی کی بات کی جائے، یہ توئیں یہ نون سے ہے، تلفظ میں کہیں غلطی نہ ہو جائے، طین طا سے، تے سے نہیں ہے. تو یہ طین جو ہے یہ کامن نام ہے، مٹی اور اس طرح کی تمام چیزوں کو طین نام دیا جاتا ہے. ایک طین آپ کے آئی سیز میں، موبائل میں، ٹیلی ویژنز میں، لیپ ٹاپس میں بھی پائے جاتے ہیں، جس کو سلیکون کہتے ہیں، جس نے آج دنیا کے سسٹمز کو اوپر نیچے کر دیا ہے. اس سلیکون کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو حیرانگی ہوگی. وہ سلیکون سوچیں نا، پھر اتنا سوچیں کہ ہم اپنے لیپ ٹاپ کی میموری میں بھرتے جاتے ہیں گیگا بائٹ، کلو بائٹ، میگا بائٹ، گیگا بائٹ، ٹیرا بائٹ، اب پتہ نہیں اور بھی کتنے آگے ہوں گے، اب ہم تو پرانے زمانے کے ہوتے جا رہے ہیں. یہ سب میموری کہاں جا رہی ہے؟ یہ سب میموری کہاں بیٹھ رہی ہے؟ اور ایسے کیسے بیٹھ رہی کہ جب آپ اس کو بلائیں تو وہی آتی، دوسری چیز نہیں آتی. آپ موبائل سے ایک نمبر لگاتے ہیں تو اسی کو جا کے، کبھی کبھار آپ کے ڈائل کرنے میں غلطی ہو جائے تو رانگ نمبر لگ سکتا ہے، ورنہ آپ کا نمبر جا کے دنیا کے اربوں ٹیلی فون نمبرز میں اسی کو جا کے لگتا ہے کہ جس کو آپ نے ڈائل کیا تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سلیکون کے اندر وہ میموری سیو کر دی گئی ہے، اور اس میموری کو کیسے سیو کیا گیا یہ اب اسپیشلسٹ بتائیں گے. تو وہ سلیکون بھی مٹی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آج اس نے پوری سسٹم کو چینج کر دیا، زمانے کو چینج کر دیا. تو یہ مٹی بھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہ بھی اسی طرح کی ایک مٹی، اسی طرح کا ایک عنصر ہے کہ جس کے اندر انسانی خلقت کی تمام خصوصیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہیں، اور ان خصوصیات کی بنیاد پر نہ ماں نہ باپ، کسی کے بغیر حضرت آدم علیہ السلام خلق ہوتے ہیں. اور وہاں سے خلقت انسان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ خلق کرتا ہے، اور اب اس جوڑے سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے. اس لیے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، آیت نمبر 12 خلقت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف توجہ دلا رہی ہے، خلقت حضرت حوا کی طرف توجہ دلا رہی ہے، ہماری جدہ امجدہ. اور اس کے بعد ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے تمہیں ایک خاص قسم کے پانی نطفہ قرار دیا، پانی کے اندر ملینز آف نطفہ.
فی قرار مکین، جو منتقل ہوتا ہے ایک پیسفل جگہ پر. تو یہاں پر ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے لیے بہترین نظام پیدا کیا ہے تاکہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں بہتر انداز میں زندگی کر سکے. اس کی شکل جو ہے وہ آہستہ آہستہ کامل ہو، وہ نطفے سے علقہ بنے، علقہ سے مضغہ بنے، مضغے سے اس پر ہڈیاں چڑھائی جائیں اور اس کے بعد لحم گوشت کی پوری صورت بن جائے اور انسان کی شکل اختیار کر جائے. اب اس میں ہر ایک جملے میں نطفے کی کیا خصوصیات ہیں، علقے کی کیا خصوصیات ہیں، مضغے کی کیا خصوصیات ہیں، اس کے بعد عظام کی کیا خصوصیات ہیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، کیونکہ مضغہ اور لحم میں فرق ہے. مضغے کے بارے میں جو ترجمے کیے گئے ہیں وہ ہیں چبائے ہوئے گوشت کی طرح، گوشت ہے لیکن چبائے ہوئے گوشت کی طرح. ابھی تو کبھی انٹرنیٹ پہ جا کر ایمبریولوجی کی ساری چیزوں کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے. اور ایک عجیب بات کہ کسی نے انسان اور مختلف حیوان، مختلف پرندوں کی جو ایمبریوز ہیں، یعنی ابتدائی جو مراحل ہوتے ہیں ان کو ایمبریوز کہتے ہیں. جب تک باہر نہیں آ جاتا ماں کے پیٹ سے تب تک وہ ایمبریو کہلاتا ہے. چاہے وہ چڑیوں کے انڈوں میں ہو، چاہے وہ حیوانوں کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ انسان کے پیٹ میں ہو، ابتدائی ایک مرحلہ آتا ہے، سب ایک شکل کے ہوتے ہیں. ابتدائی مرحلے میں سب ایک شکل کے ہوتے ہیں. یعنی اگر رکھ دیا جائے انسان، بکرا، گدھا، گائے، بطخ، چھپکلی وغیرہ وغیرہ، تو ابتدائی ایک مرحلہ ایسا ہے جس میں سب ایک شکل کے ہوتے ہیں. آپ ڈائگنوز شاید سائز کی وجہ سے ڈائگنوز کر دیں، ورنہ ایکچوئل کہ یہ کس چیز کا ہے، یہ کس چیز کا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انسان کی خلقت کو آگے بڑھاتا ہے تو ایک طولانی عرصے تک تو میل اور فیمیل کا بھی ڈفرنس نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مصلحت سے میل اور فیمیل کا ڈفرنس پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد آگے چیزوں کو انجام دیتا ہے. اور اسی لیے اتنی خوبصورت تخلیق پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آپ کو شاباشی دیتا ہے اور کیا فرماتا ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ مبارک ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی ہے. اس کا ہر عمل بہترین ہے لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین حالت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو اچھے اندازے سے پیدا کیا. 99% انسان صحیح اندازے سے پیدا ہوتے ہیں، 1% میں بھی کہیں نہ کہیں انسان کی کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے. اور اسی لیے حمل کے وقت کے احتیاطات، شادی کے وقت کے احتیاطات سیریز سے بتائے گئے تاکہ آنے والا انسان کسی مشکل کا شکار نہ ہو جائے. ہم ایک نصیحت کے طور پر بات عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ بچوں میں پیدائشی اور موروثی بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں، لیکن 2 بیماریاں جو اس وقت کامن ہیں اور جس کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایوائڈ کر سکیں، ایک تھیلیسیمیا ہے، ایک ہیموفیلیا ہے. ہیموفیلیا میں انسان کے خون کو، اگر مثلا مجھے یہاں زخم ہو جائے اور خون نکلنے لگے تو اس زخم کے ساتھ ہی ایک فلوئڈ نکلتا ہے جو خون پر افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. 21 چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تب جا کے وہ زخم بھر جاتا ہے، جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اب یہ سوکھ گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے جس کو کلاٹنگ سسٹم کہتے ہیں. 21
चीज़ें शुरू कट की लाइनिंग से वो ब्लड में मिलती है, ब्लड के तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 21वें मरहले पर जाकर वो क्लॉट होता है। अगर आप सोचें कि वो अंदर क्लॉट होना शुरू हो जाए तो खून चले ही नहीं। तो ब्लड के अंदर ऐसा मादा मौजूद होता है कि वो चीज़ जो इसको क्लॉट करने वाली उसको हटाता रहता है। लेकिन बाज़ मरतबा ये ब्लड के क्लॉट होने की क्वालिटी नहीं रहती है, ख़ास केमिकल होता है, ख़ास मटेरियल होता है, वो बाकी नहीं रहता है। तो ऐसा बच्चा या बच्ची जब खून निकलता है, ज़ख्मी होते हैं, तो ऐन मुमकिन है, अलग अलग लेवल्स हैं कि वो उस लेवल तक ब्लीडिंग हो कि वो मर जाए। इस सिलसिले में फैमिली सेटअप्स को देखना चाहिए, चेक कराना चाहिए। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने बहुत सी चीज़ों को अपने लिए ईजाद कर लिया है, मालूम कर लिया है, ढूंढ लिया है। और इसी तरह से थैलेसीमिया तो सबसे आसान है चेक कराना, कि आप ब्लड टेस्ट करा लें। अगर दोनों मायने नहीं है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक है तो दूसरे में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के अंदर है तो फिर अवॉइड करना चाहिए। ताकि चले जाइए ये ब्लड बैंक्स में जहाँ पर थैलेसीमिया सेंटर्स बने हुए हैं, देखिए बच्चे कितनी जहमत का बायस है, माँ बाप महीने में 2 मरतबा ब्लड चेंज कराने आना। बच्चा बड़ा होता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है। माँ बाप को पता है कि इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतनी मेहनत, इतना पैसा, इतनी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। भाई आपको बच्चे को बचाना है, जहाँ कुछ मुश्किल हुई फ़ौरन भाग गया। मैं तो देखता हूँ कि सिंध से लोग आते हैं, कराची से लोग आते हैं, ज़िंदगी बहुत मुश्किल की हो जाती है। ये एक जज्बाती मसला है कि जनाब हमारे तो मसलन शादी ऐसा ही होती है और हम तो इन चीज़ों को नहीं देखते। कभी थैलेसीमिया सेंटर जाके बच्चों का हाल देख लीजिए, आपको एहसास होगा कि ऐसे बच्चे अगर दुनिया में आ गए, 1/4 चांसेस हैं, लेकिन 4 में 1 चांस बड़ा चांस कहलाता है। तो इस पर कोशिश कीजिए, एहतियात कीजिए। दूसरी चीज़ जिसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की कर ली है और बच्चे की सेक्स पहले से मालूम होना कोई बड़ी बात नहीं रही है। ठीक है, शायद शरीयत भी इसको मना ना करे, लेकिन अखलाकी लिहाज से बहुत सी जगहों पर बच्चे के सेक्स को पहले से मालूम करने से मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। ख़ासकर उन ख़ानदानों में जिन ख़ानदानों में बेटियों को अल्लाह की रहमत नहीं समझी जाती, बल्कि बेटियों को बाइसे रहमत समझा जाता है। ऐसे ख़ानदानों में पता तो चल ही जाना है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे के मेल या फीमेल होने के मामलात को पहले से कोशिश करें कि न दिया जाए। पाकिस्तान के कानून में भी मेरी इत्तला में बात आई है कि बैन किया गया है, लेकिन हमें ख़ुद भी इससे इज्तनाब करना चाहिए। इसके फ़ायदे सिर्फ ये होते हैं कि जनाब बच्चे के कपड़े कौन से रंग के लिए हैं, लड़के के कपड़े तैयार किए जाएँ, लड़की के कपड़े, और यही है। लेकिन जहाँ वो होने वाली माँ डिप्रेशन का शिकार होना शुरू होती है, जहाँ घर वालों के मूड्स चेंज होना शुरू होते हैं, जहाँ पर बातें बनना शुरू होती हैं, और अगर किसी की दूसरी या तीसरी बेटी हो तो उस बेचारी की तो पढ़े लिखे और दीनदार ख़ानदानों की बात नहीं करता, लेकिन हमारी गुफ्तगू तो सिर्फ पढ़े लिखे और दीनदार ख़ानदानों के लिए नहीं है। इसलिए अवॉइड करें ताकि हमल के ज़माने में बच्चे पर माँ की साइकोलॉजी का इफ़ेक्ट ना आए। हमल का ज़माना वो है जहाँ पर ये देखें बुनियादें रखी जा रही हैं। अस्सईद व सईद फ़ी बत्न उम्मे व शक़ी व शक़ी फ़ी बत्न उम्मे। कामयाब माँ के पेट से, नाकाम माँ के पेट से। अब आप कहेंगे मौलाना तो फिर हमारा अमल कहाँ, हमारी इबादतें कहाँ, हमारी चीज़ें कहाँ? तो हम इसका बहुत सादा सा जवाब देंगे। यानी अच्छाई की बुनियाद माँ के पेट में, बुराई की बुनियाद माँ के पेट में। अगर हम जो है के ज़माने में औरत मुश्किलात ज़हनी का शिकार हो, बच्चा मुश्किलात ज़हनी का शिकार रहेगा। हमल के ज़माने में अगर औरत और किसी बीमारी का शिकार हो, अखलाकी बीमारी का शिकार हो, बात चीज़ें मुँह नहीं खोलता मैं इससे ज़्यादा, ऐसी सूरत में
بچے پہ اس کا اثر آنا لا محالہ واجب ہے. اس لیے خدا را کوشش کریں کہ حمل کے زمانے میں گناہوں سے بچیں، برائیوں سے بچیں، ڈپریشن سے بچیں، اپنی صحت کا خیال کریں. اگلا نقطہ ایک آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا اگر کسی کے ہاں حمل نہیں ٹھہرتا تو وہ آرٹیفیشل طریقے سے حمل ٹھہروا سکتا ہے. وہاں پر براہ تقلید نے فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے اپنے ہی سپرم اور ایگ کو لے لیا جائے اور پھر مثلا ٹیسٹ ٹیوب میں اسے ڈیولپ کیا جائے اور پھر کسی کو وہ لگایا جائے تو وہاں پر اس کی اجازت دی جاتی ہے. لیکن اس کی شرائط ہیں اور اس پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک عمومی گفتگو کر کے بتا دوں کہ ہاں سب صحیح ہو گیا. ان کی شرائط ہیں، ان شرائط کے طریقے پر آگے بڑھنا ہوگا. اور ایک اور نقطہ عرض کرتا چلوں کہ یہ جو اس وقت ایک طریقہ چلا ہے کہ حمل کے بارے میں پہلے سے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ یہ نارمل ہے یا نہیں ہے. یہاں پر جب مراجع کرام سے سوال کیا گیا کہ آیا اگر ہمیں پتہ چلے کہ بچہ اب نارمل ہے اور بڑی سخت زندگی گزرے گی تو آیا اس حمل کو کرایا جا سکتا ہے؟ مراجع کرام اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں. ہاں بہت، میں سمجھتا ہوں 2 یا 3 کیسز میرے سامنے ایسے آئے ہیں کہ جس میں ڈاکٹرز نے بات واضح کر دی کہ یہ حمل جو ہے ویسے بھی کوئی شکل و صورت میں نہیں ہے، لیکن اس کے ہونے کی وجہ سے حاملہ جو ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں پھر ایبورشن کی اجازت ہے. ورنہ جیسے ہی حمل کا ٹھہرنا کنفرم ہو گیا، آئی ریپیٹ، جیسے ہی حمل کا ٹھہرنا کنفرم ہو گیا اس کے بعد ایبورشن حرام ہے، ایبورشن کی اجازت نہیں ہے. مگر یہ کہ جو ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ ایسی صورت میں ایبورشن کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن اجازت لینی پڑتی. جنرلائز آپ آ کر کہیں ہاں اگر آپ کے ہاں ابھی کنفرمیشن نہیں ہوئی ہے کہ حمل ٹھہرا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی ایسا عمل کر لیا جائے کہ جس کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرے، یا حمل ٹھہرنے سے پہلے کی جو طریقہ کار ہیں جس سے حمل کو روکا جا سکتا ہو، تو شریعت اس کی خاص طریقوں سے اجازت دیتی ہے. لیکن جیسے ہی حمل ٹھہر جائے اس کے بعد کسی بھی صورت میں ایبورشن کروانا، ڈی این سی کروانا، یہ شریعت کے قانون کے خلاف ہے. اور بعض جگہوں پہ بعض مراحل پہ دیت بھی دی جاتی ہے. ایک نقطہ اور عرض کروں اور آج کی گفتگو کو آہستہ آہستہ نتیجے پہنچاؤں، وہ یہ کہ اب بچوں کی آنکھوں کے رنگ، بچوں کے آئی بروز کی شیپ، پتہ نہیں ناک کی شیپ، اس پہ بھی ابتدائے حمل میں کام ہوتا ہے. میں مومنین سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں، ان چیزوں کو اہمیت نہ دیں، اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھے گا. ابھی آگے چل کے آنے والا ہے، یا ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں کہ مولانا آ گیا ہے کہ آپ بچے کے سیکس کو بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. بہتر یہ کہ قدرت کے ہاتھوں میں چھوڑا جائے، کیونکہ کسی مرضی تقلید نے منع نہیں کیا. لیکن میں اس بات کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کتنی چیزیں ایسی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اور کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ بہتر جانتا ہے، تم بہتر نہیں جانتے. اور فتبارک اللہ احسن الخالقین. انسان اپنے بدن کی انگلیوں پر ہی غور کر لے، اس کے نشانات پہ غور کر لے، اپنے ہتھیلیوں پر غور کر لے، اس کے شیپ پر غور کر لے.
اپنے پورے بدن پر غور کر لے تو دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کتنی خوبصورت طریقے سے پیدا کیا ہے، کتنے اچھے طریقے سے پیدا کیا ہے۔ یہ موقع ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خلقت پر تعریف کرے اور کہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں اس نے بہترین حالت میں پیدا کیا ہے، اور دعا کریں کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی بہترین حالت میں پیدا ہوں، ہماری اگلی نسلیں اللہ تعالیٰ کی مطیع اور فرمانبردار بنیں، ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کی رضایت کے لیے کام کریں، ہم خود بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں، اور جتنا ممکن ہو شکر کریں، جتنا ممکن ہو اللہ تعالیٰ کے حضور میں سربسجود ہو جائیں۔ پالنے والے تیری ہر نعمت پر تیرا کروڑ کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندہ بہت پسند ہے، اللہ کو استغفار کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمی بھی ہے تو آپ سے اور زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے اندر آپ سے کئی گنا زیادہ کمیاں ہیں۔ کورونا وائرس کے زمانے میں ایک شکر ہے، ایک صبر ہے، ایک شکر ہے، ایک صبر ہے۔ شکر اور صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں، نماز کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے پڑھنے کا حق ہے، اور روزوں کو اس طرح سے رکھیں جس طرح سے روزہ رکھنے کا حق ہے، تاکہ آپ کی عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مورد قبول قرار پائیں۔ وہ رب کہ جس نے اپنی خلقت کی نشانیوں کو قرآن مجید میں مختصر اور جامع طور پر بیان کر دیا، 5 مراحل کو، 4 ماں کے پیٹ میں اور 5واں ماں کے پیٹ سے باہر مراحل کو بیان کر دیا، تاکہ انسان تسلیم ہو جائے، انسان ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ پالنے والے ہماری عاقبت بخیر فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں تیرے دین کو، تیری کائنات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما۔ پالنے والے اس پوری کائنات کو کورونا کے شر سے محفوظ فرما لے، ہمیں تیری اطاعت عبادت کی لذت عطا فرما، ہم سب کو اپنے لیے آخرت کا خوبصورت سرمایہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام ارواح مومن مومنات شہداء صلحاء کے لیے فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔